خانقاہ قدوسیہ صابریہ چشتیہ گلی بیلداران محلہ چوکی حسن خاں مراد آباد میں 10 رمضان المبارک مطابق 12 اپریل 2022 کو نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل کیا گیا۔ اس موقع پر خانقاہ حاضہ کے بانی اور درگاہ قطب العالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو شریف ضلع سہارنپور کے سجادہ نشین و متولی پیر طریقت حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی کی سرپرستی میں ایک باوقار روحانی محفل آراستہ کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات نے شرکت کی۔ واضح ہو کہ خانقاہ قدوسیہ میں حافظ محمد شارق قدوسی روزانہ 3 پارے سنا رہے تھے اور ان کے سامع حافظ محمد بلال رضا تھے، جبکہ نماز عشاء کی امامت حافظ محمد سفیان گنگوہی نے فرمائی۔ اس موقع پر تلاوت کلام پاک کے بعد سید محمد ہاشم قدوسی صابری نے نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ مجال کیا میں بہک سکوں، یہ مجال کوئی ہے ہم۔ نوجوان عالم دین اور مشہور خطیب حضرت علامہ مفتی محمد دانش قادری نے اس موقع پر قدوسی مشن کے زیر اہتمام اور حضرت شاہ مہتاب عالم صاحب کی سرپرستی میں چلنے والے تاجدار کائنات چشتیہ صابریہ قدوسیہ فلاحی مشن کا زکوٰۃ و امداد سے زیادہ تعاون کرنے کی اپیل کرتے ہوئے زکوٰۃ کے مقصد پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ کا جو نظام خالق کائنات میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، اگر یہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس دنیا اسلام کے اندر سرکولیٹ ہو جائے تو آپ یقین جانیے گا کہ کوئی پریشان حال نہیں رہے گا۔ اگر ایمانداری سے زکوٰۃ نکال بھی دی جائے اور مستحق تک پہنچا بھی دی جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے رواج بنا لیا ہے کہ ڈھیر سال لوگوں کی باہر لائن ہوتی ہے، اور جو ہم نے سال میں مائنڈ سیٹ کر رکھا کہ 500 کی رسید فلاں کو جاتی ہے، 1000 کی اس کو جاتی ہے، 1500 کی اس کی جاتی ہے، وہ پرانی رسید دکھاتا ہے اور اس کے حساب سے اسے طے کر دیا جاتا ہے۔ اس میں عجیب بات بتاؤں کہ زکوٰۃ کے مصرف بھی آپ کے بدلتے رہنے چاہیے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کی بات میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس کا سیدھا سا ایک سوال تھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانی پلاؤ۔ دوسرا شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ کہا کہ کھانا کھلاؤ۔ تیسرا شخص آیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ کہا ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو سوال تو ایک تھا، جواب تینوں کے مختلف تھے۔ وہ تینوں کے مختلف اس لیے تھے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت تھی اور اللہ کے رسول نے اسے دیکھا کہ اس کی ضرورت ہے، کہا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے۔ کہیں پر پانی کی ضرورت ہے اور آپ کہیں کہ میں تو کھانا کھلاؤں گا، تو وہ آپ کا مصرف صحیح نہیں ہے، آپ صحیح جگہ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو فلاحی مشن تاجدار کائنات کے نام سے حضرت کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اس میں سب سے اچھی بات جو منصور بھائی نے بھی کہی کہ خانقاہوں کا کام فقط یہ نہیں تھا کہ وہاں اللہ کے نام کا ذکر ہو، خالق کائنات کا ذکر ہو، یہ تو ہوتا ہی تھا، مین کام تو تھا ہی ہے، مگر جو بیچارہ پریشان آتا وہ کسی مذہب کا ہوتا، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہوتا، اپنا حال حضرت شاہ مہتاب میاں قدوسی صابری نعمانی کے خلیفہ مجاز گوہرزادہ منصور عثمانی قدوسی صابری نے اس موقع پر حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، تکمیل قرآن کی یہ محفل، علماء اور مشائخ کی موجودگی اور یہ خانقاہ قدوسیہ صابریہ،
حاجی صاحب چلہ نے اللہ ان کی عمر دراز کرے، کراچی میں آج قرآن پاک مکمل کیا، سننے والوں نے، نماز پڑھنے والوں نے اسے سنا، سب یہ کہیں گے کہ خانقاہ میں ہم نے تراویح پڑھی، لیکن یہ قرآن یہ نماز تراویح اور تعین جو خانقاہ میں ہوئی ہے، یہ حقیقت میں حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے عامل ہوئی ہے، یہ حضرت مخدوم صادق علیہ رحمہ کے عامل ہوئی۔ پیر طریقت حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی نے اس موقع پر اپنے مختصر خطاب میں فرمایا، آج بھی ہندوستان میں اگر کوئی جگہ باقی ہیں تو صرف یہ خانقاہیں اکٹھی ہیں جہاں بنا مذہب و ملت، بنا کسی دھرم کے، بنا کسی مذہب کے، بنا کسی عقیدت کے آج بھی لوگ ان خانقاہوں میں، درگاہوں میں جاتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں۔ کمی کہاں گئی ہے، کہاں کمی واقع ہوئی ہے، آخر خانقاہوں سے لوگ دور کیوں ہو گئے ہیں، آخر آستانوں سے دور کیوں ہو گئے ہیں لوگ، کہاں کمی آئی ہے، ہمیں اپنے پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ مہتاب میاں قدوسی کی گفتگو کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا۔ صلاۃ و سلام کے بعد قل شریف پڑھا گیا اور اولاً حضرت علامہ مفتی محمد دانش قادری نے و بعدہ درگاہ حضرت سیدنا شاہ محمد مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاج سید احمد کمال المعروف الحاج سید گلو میاں نے دعا فرمائی۔ بے شک ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، مگر تو غفور الرحیم بھی ہے، تو رؤوف الرحیم بھی ہے، تو ہی خطاؤں کو معاف کرنے والا بھی ہے، تو ہی 70 مہر سے زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ اے مالک تجھے تیرے محبوب رحمت للعالمین کا واسطہ، اے مالک ہماری، ہمارے ماں باپ اور تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے مالک ہمیں اسلام کی زندگی عطا کر دے، اے مالک جو خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر عطا کر دے۔ اس موقع پر حافظ صاحب، امام صاحب اور سامع صاحب کی خدمت میں تحائف پیش کیے گئے اور گلپوشی کر کے مبارکباد پیش کی گئی، ساتھ ہی سبھی حاضرین کی خدمت میں شیرینی بھی تقسیم کی گئی۔ اس دوران خلیفہ الحاج غلام صابر قدوسی صابری، خلیفہ الحاج ماسٹر زاہد عرفانی قدوسی، خلیفہ سید یوسف علی قدوسی، خلیفہ ناظم حسین صابری، خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی، صوفی راہد علی قدوسی، منصور علی قدوسی، محمد فرمان، سالم علی لطیفی، الحاج محمد کوثر قدوسی، محمد شبو قدوسی، باسط حسین قدوسی، حافظ محمد دانش قدوسی، حاجی قیصر علی قدوسی، حافظ محمد بلال قدوسی، سی اے محمد طارق قدوسی، حاجی محمد عامل قدوسی، محمد روش قدوسی، حاجی محمد ندیم قدوسی، حاجی اکبر علی قدوسی، اسد قدوسی، حاجی گلریز قدوسی وغیرہ سمیت سینکڑوں حضرات موجود رہے۔